انشاءاللہ آج کی کتاب انقلاب کانفرنس اپنے اختتامی مراحل کی طرف بھی اور جن گھڑیوں کا آپ کو انتظار ہے اس کی طرف بھی قریب ہو چکا ہے، یعنی جن بچوں کے لیے یہ مجلس سجائی گئی، جن کے سروں پر آج یہ بزرگ حضرات اکابر تشریف لائے ہیں۔ حضرت شیخ عزیز مولانا چاند باچا صاحب جو آئے تھے کسی وجہ سے چلے گئے، آپ نے زیارت فرمائی۔ مولانا قاضی عبدالرشید صاحب تشریف لائے، اور اسی طرح شیخ الحدیث حضرت مولانا خلیل الرحمن نعمانی صاحب آپ کے سامنے بڑے ہی پیارے انداز سے، علمی انداز سے قرآن مجید کی، قرآن اور صاحب قرآن پر علمی نکات بیان فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے کہنے کو اور ہم سب کے سننے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور خاص کر استاذ محترم اور اس فن قرات کے امام اس وقت کوئی شک نہیں ہے، اور کمزوری کے باعث، بیماری کے باعث تو میں یہی سمجھوں گا حضرت نے شفقت فرمائی، ہمارے استاد ہیں، اور خاص طور پر 1982-83 سے میرے والد صاحب کے ساتھ تعلق تھا قاری صاحب کا، جس طرح شیخ الحدیث مولانا خلیل الرحمن صاحب نے بھی اپنے تعلق کا اظہار فرمایا، تو یہ اس لیے انہوں نے شفقت فرمائی بندہ ناچیز پر، تو ہم دعا گو ہیں۔ آپ لوگوں نے زیارت فرمائی، شیخ الحدیث صاحب تشریف لائے، اسی دوران حضرت مولانا بہت بزرگ ہے اور اپنے زمانے میں انہوں نے ماشاءاللہ قرآن کی بڑی خدمت دی۔ میری مراد مولانا قاری سید اکبر شاہ صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے، اللہ جزائے خیر دے۔ یہ بھی بیمار ہے، یعنی کمزور حضرات بہت تشریف لائے ہیں، تو یہ کسی کی کرامت ہو سکتی ہے کہ اتنے حضرات تشریف لائے ہیں، اور اس طرح دیگر علماء یہاں تشریف فرما ہے، مقامی علماء کرام تشریف فرما ہے۔ مولانا عبدالجلیل صاحب ہمارے خالو بھی ہے رشتے میں، حضرت بنوری صاحب کے شاگرد ہیں، یہ بھی بیچارے بیمار ہیں، دل کے مریض ہیں، لیکن انہیں بھی کوئی کشش اور روحانیت یہاں پر کھینچ کر لائی ہے، تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب جس گھڑی کا انتظار تھا ہم شروع فرماتے ہیں، طلباء کرام کی دستار بندی کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اس کے بعد حضرت قاری صاحب چونکہ بیمار ہے، پہلے بچیوں کا ہمارا مدرسہ ہے شعبہ قرات کا، اس کا امتحان لیا اور پھر واپس پشاور جانا ہے انہوں نے، بچے بھی ان کے ساتھ ہے، تو اختتامی کلمات اور دعا حضرت قاری صاحب فرمائیں گے، اور دعا کے بغیر کوئی نہ جائے، اصل جو عبادت کا مغز ہے دعا ہے۔ پھر ایسے حضرات ہاتھ اٹھائے اور اس مجمع میں حفاظ اور قراء آمین کہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرمائیں گے، قبول فرمائیں گے۔ تو اب دستار بندی کا سلسلہ شروع فرماتے ہیں۔ یہ حضرات علماء کرام ہمارے بزرگ ہیں، یہ اپنی جگہ پہ اگر تشریف فرما ہو جائے، اور یہ بچے انہوں نے پگڑیاں پہلے سے چونکہ وقت کم ہے سروں پہ باندھی ہوئی ہیں، بچے آئیں گے اور یہ اکابر اپنا مبارک ہاتھ دست شفقت جو ہے ان کے سروں پر رکھیں گے، تو یہ ان کے لیے تاریخ کا حصہ ہے اور بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات سے کام لیا دین کا، ان کی زندگیاں دین میں وقف ہو گئی، تو دستار بندی کے موقع پر یہی ہونا چاہیے کہ وہ حضرات ہی تشریف لائے کہ جن کا اس درس و تدریس کے ساتھ ایک نسبت اور تعلق ہے، اور وہی بچوں کے سروں پر اپنا دست شفقت فرمائے کہ اللہ تعالیٰ آگے ان سے بھی اس فیض کو جاری و ساری فرمائے۔ تو سب سے پہلے شعبہ حفظ کی دستار بندی شروع فرماتے ہیں ان کے حضرات علماء کرام، اگر اپنی جگہ پر تشریف فرما ہو جائے۔ حضرت قاری صاحب ادھر ہی تشریف رکھیں گے، حضرت شیخ الحدیث صاحب، حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا حبیب الرحمن صاحب ضلع ابتوال وفاق المدارس کے مسئول ہیں، اور اسی طرح ان کے ساتھ مولانا قاری سید اکبر شاہ صاحب، مولانا عبدالجلیل صاحب، مولانا عبداللہ عباسی صاحب، اور اس طرف میرے بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، حاجی نواز خان صاحب، حاجی ایاز خان صاحب، یہ حضرات بھی یہ آگے تشریف لے، حضرت قاری شاہ حسین صاحب بھی بزرگ ہیں، اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں۔ اور ہمارا یہ ادارہ جو ہے مدرسہ تحفیظ القرآن الکریم رحمانیہ، بالکل خاموشی کے ساتھ اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں، اور سبحان اللہ ماشاءاللہ ذکر فکر کرتے رہیں، کوئی بدنظمی اور مزگی نہ ہو اپنی جگہ پر۔ یہ بچے آئیں گے،
الحمدللہ اس مدرسہ سے اس سال نڑیا کا 33 بچے شعبہ حفظ و قرات سے، اور ہماری تجوید کا الحاق جو ہے مدرسہ مرکزی دارالقرآن نمک منڈی پشاور کے ساتھ ہے۔ ہر سال ابھی کچھ عرصے سے حضرت قاری صاحب بیمار ہیں، یہاں پہ امتحان کے لیے بھی خود تشریف لاتے تھے اور امتحان بھی خود لیتے تھے۔ اس دفعہ بھی بچیوں کا امتحان لیا تو سند ہماری تجوید کی جو ہے الحاق اس کا مدرسہ مرکزی دارالقرآن کے ساتھ ہے۔ بہت عالی سند ہے، سند کے لحاظ سے، شرف کے لحاظ سے، لیکن دنیاوی لحاظ سے بھی وہ حکومت پاکستان میں رجسٹر ہے، اور اسی سند پر قاری پوسٹ پر جو لگتے ہیں تو یہ سند اس لحاظ سے بھی کارآمد ہے۔ تو بہرحال اصل چیز تو فن کا حاصل کرنا ہے۔ نیچے ہمارا دوسرا ادارہ، اس کی شاخ اور برانچ ہے، مولانا محمد امجد خان صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں، بنور ٹون کے فاضل، جس کا اہتمام ان کے پاس ہے، اور دیگر مدرسے کے اساتذہ یہاں موجود ہیں۔ اس مدرسے کے وہاں پر بھی 150 کے قریب طلباء کرام شعبہ حفظ اور شعبہ کتب کے، اور شعبہ کتب کے بڑے مضبوط وہاں پہ علماء صرف ناؤ کی بڑی اچھی محنت کی جاتی ہے، تو 150 کے قریب وہاں پہ بھی طلباء کرام رہائش پذیر ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اللہ اس میں اور برکت عطا فرمائے۔ تو ابھی شعبہ حفظ سے دستار بندی کا آغاز کرتے ہیں کہ وہ خوش نصیب بچے جنہوں نے، آپ حضرات یہ سامنے والے جو کھڑے ہیں یہ اپنی جگہ، جو چونکہ آگے جو کھڑے ہیں پیچھے حضرات کو نظر نہیں آ رہا ہے تو یہ بیٹھ جائے، آگے والے حضرات بیٹھ جائے، آگے جتنے بھی حضرات ہیں یہ بیٹھ جائے آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اور دل میں یہ خواہش اور تمنا رکھے کہ اس طرح یہ بچے آج حافظ قرآن بنے ہیں، اللہ تعالی ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے اگر اولادیں ہیں انہیں بھی حافظ قرآن بنائے۔ تو شعبہ حفظ سے دستار بندی کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلے وہ خوش نصیب بچہ اور اس کا والد بھی خوش نصیب ہے قیامت کے دن، جن کے سروں پر تاج پہنایا جائے گا، آفتاب سے زیادہ اس کی چمک اور روشنی ہوگی، تو وہ خوش نصیب بچہ ہے ایسے اکابر علماء کرام کے ہاتھوں سے، جس کے سروں پہ پگڑی سجائی جائے گی، دست شفقت ان کے سروں پہ ہوگا۔ حافظ محمد یوسف ولد علی زمان نڑیا ایبٹ آباد سے حافظ صاحب کا تعلق ہے۔ حافظ محمد یوسف ولد علی زمان، وہاں سے آنا شروع ہو جائے، اور یہ حضرات اکابر علماء کرام اپنا دست شفقت جو ہے ان کے سر پر رکھے۔ حضرت استاد محترم تشریف فرما ہے، پھر یہاں آ جائے اور یہاں سے آگے نکل جائے، یہاں سے آگے نکل جائے۔ یہ حضرات جو عکاسی کر رہا ہے یہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے سب پہ عکاسی کرے، جو بنا رہا ہے کہ یہ خوش نصیب، اور یہ منظر جو ہے پوری دنیا میں ان کے رشتہ دار اور دنیا والے دیکھ لیں کہ آج ان کو کتنا اعزاز دیا جا رہا ہے۔ حافظ محمد یوسف کے بعد جی یہ اسناد حضرت قاری صاحب، ٹھیک ہے، شعبہ تجوید آگے تشریف لے جائے۔ حافظ عمیر علی آوان ولد طارق جمیل آوان شملہ پہاڑی ایبٹ آباد سے، یہ حافظ صاحب کا تعلق ہے۔ حافظ عمیر علی آوان ولد طارق جمیل آوان شملہ پہاڑی ایبٹ آباد سے حافظ صاحب کا تعلق ہے، اور یہ آگے تشریف لے آئے۔ حضرات اکابر علماء کرام سے مصافحہ بھی کرے، اور اس کے بعد ان کے سروں پہ ان کا دست شفقت ہوگا، یہ بڑی خوش نصیبی ہے۔ یہاں سے آگے حافظ صاحب نکل جائے اور دوسری طرف سے چلا جائے۔ حافظ محمد ہلال، حافظ محمد ہلال، جی یہاں پر حافظ محمد ہلال ولد محمد امین، حافظ محمد ہلال ولد محمد امین ایبٹ آباد سے اس حافظ صاحب کا تعلق ہے۔ اکابر علماء اور بزرگ علماء جن کے سروں پہ دست شفقت فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں آگے اچھا قاری، عالم، بعمل اور میدان کا مجاہد بنائے۔ حافظ محمد ہلال کے بعد حافظ صفی اللہ، حافظ صفی اللہ والمحمد شیخ البانڈی ایبٹ آباد سے حافظ صاحب کا تعلق ہے، آگے تشریف لے آئے۔ حافظ صفی اللہ کے بعد حافظ عبد الرحمن ولد شاہ نواز خان رجویہ ایبٹ آباد سے ان حافظ صاحب کا تعلق ہے۔ حافظ عبد الرحمن ولد شاہ نواز خان
رجویہ ابتباد سے کتنی خوش نصیبی کی بات، اللہ کے گھر میں مسجد میں علماء قراء حفاظ کی صورت میں آج انہیں اتنا اعزاز مل رہا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ کیسا اعزاز عطا فرمائیں گے۔ حافظ قرآن سے کہیں گے ورتل، قرآن پڑھتا جا جس طرح تو پڑھتا تھا، اور قرآن پڑھتا جا جنت کے درجات پہ چڑھتا جا، آخری آیت ختم، وہی تیرا مقام و منصب ہے۔ حافظ عبد الرحمن کے بعد حافظ محمد خبیب ولد محمد سرفراز، حافظ محمد خبیب ولد محمد سرفراز سلحٹ ابتباد سے اس حافظ صاحب کا تعلق ہے۔ اس کے بعد حافظ محمد عاقب ولد شبیر، حافظ محمد عاقب ولد شبیر دمتوڑ، علاقہ دمتوڑ ابتباد سے حافظ صاحب کا تعلق ہے۔ حضرت شیخ العزیز مولانا خلیل الرحمان صاحب اور استاد محترم حضرت مولانا قاری فیاض الرحمان علوی صاحب، مولانا قاری سید اکبر شاہ صاحب اور وفاق المدارس ضلع ابتباد کی مسئول مولانا حبیب الرحمان صاحب، مولانا جلیل صاحب اور دیگر حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے۔ حافظ محمد عاقب کے بعد حافظ عزیر ولد شیر محمد، حافظ عزیر ولد شیر بہادر، حافظ عزیر ولد شیر بہادر ڈھیری کیال ابتباد سے اس حافظ صاحب کا تعلق ہے۔ حافظ عزیر کے بعد حافظ عبد الماجد ولد عبد القیوم، حافظ عبد الماجد ولد عبد القیوم بالاکوٹ سے حافظ صاحب کا تعلق ہے، جن کے سروں پر پگڑی سجائی جا رہی ہے۔ حافظ عبد الماجد کے بعد حافظ اکرام اللہ ولد عزت گل، حضرت استاد محترم سے مسافہ اور علماء سے مسافہ کر کے مولانا مفتی محمد زبیر صلاح صاحب تشریف لائے ہیں، ہم انہیں شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جزاک خیر۔ ان کے ساتھ دیگر مہمان جو تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزاک خیر۔ مفتی زبیر صاحب آگے تشریف لے آئے، حضرت مولانا مفتی زبیر صاحب تشریف لائے ہیں، اللہ جزاک خیر عطا فرمائے۔ تو میں نے کہا کہ روحانیت ہے اور کشش ہے، اتنے بڑے بڑے حضرات تشریف لائے ہیں، ان اکابر کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد حافظ اکرام اللہ کے بعد حافظ عفان اعظم، حافظ عفان اعظم ولد منیر خان، حافظ عفان اعظم ولد منیر خان حسن ٹاؤن ابتباد، حسن ٹاؤن ابتباد سے اس حافظ صاحب کا خوش نصیب بچے کا تعلق ہے، جن کے سروں پر اتنے بڑے بڑے حضرات اکابر علماء کرام اپنا دست شفقت فرما رہے ہیں۔ اللہ ان علماء کرام کی زندگیوں میں عمروں میں اور برکت عطا فرمائے۔ حافظ زین العابدین ولد منیر خان، حافظ زین العابدین ولد منیر خان حسن ٹاؤن ابتباد سے حافظ صاحب کا تعلق ہے۔ یہ آگے اس کے بعد حافظ زین العابدین کے بعد حافظ سدیس، ہاں جی حافظ سدیس ولد حاجی احمد کوہستان۔ دیکھو کیسے پہاڑی اور چٹل ریگستان میدانوں سے یہ چٹل دماغ والے لوگ آئے، اللہ نے قرآن سے ان کے دل و دماغ کو روشن اور منور کر دیا۔ اللہ تعالی حافظ سدیس کو آگے قاری اور عالم بعمل بنائے۔ حافظ سدیس کے بعد حافظ محمد فواد ولد مولوی محمد رفیق، حافظ محمد فواد ولد مولوی محمد رفیق، علاقہ ضلع فتح جنگ سے اس حافظ صاحب کا تعلق ہے۔ ان کے والد صاحب بھی آرمی کے ابھی موجودہ خطیب ہیں، یہاں پر موجود ہیں، اگر وہ بھی آگے تشریف لے آئے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی۔ جی اس بچے کے والد صاحب مولوی محمد رفیق، حافظ محمد فواد ولد مولوی محمد رفیق، ادھر آ جائے شیخ صاحب بھی ملاقات کر لیں۔ تو یہ آرمی کے خطیب بھی ہیں، یہاں آرمی کے لوگ بھی پڑھتے ہیں، اداروں کے بچے بھی پڑھتے ہیں، اس لیے کہ قرآن سب کے لیے ہے، بغیر کسی استثناء کے اور بغیر کسی فرق کے سب کو فائدہ دیتا ہے۔ تو حافظ محمد فواد ولد مولوی محمد رفیق، جی ضلع فتح جنگ سے اس حافظ صاحب کا تعلق۔ اس کے بعد حافظ عبد الوہاب ولد محمد عارف، حافظ عبد الوہاب ولد محمد عارف سپلائی ابتباد سے اس حافظ صاحب کا خوش نصیب بچے کا تعلق ہے، اس کے والدین بھی خوش نصیب ہے۔ اس کے بعد حافظ فرحان علی ولد بابر علی، حافظ فرحان علی ولد بابر علی، یہ حافظ صاحب بھی آگے تشریف لے آئے۔
اور خوش قسمت ہے یہ حافظ قرآن کے بزرگ حضرات، اور اتنی بارونق مجلس کے اندر ان کے سروں پر اپنا دست شفقت فرما رہے ہیں۔ حافظ فرحان علی کے بعد حافظ عبدالہادی ولد قاری محمد طاہر، حافظ عبدالہادی ولد قاری محمد طاہر ناران سے اس حافظ صاحب کا تعلق ہے۔ حافظ عبدالہادی ولد قاری محمد طاہر ناران سے اس حافظ صاحب کا تعلق ہے۔ اس کے بعد یہ حافظہ ہے سدرۃ المنتہا، یہ میری بچی ہے چھوٹی، حضرت قاری صاحب کے سامنے صبح اس نے آخری صورتیں پڑھی ہیں، حضرت نے چادر اس کے سر پہ پہنائی ہے، دعا ہو گئی ہے، چونکہ یہ مجلس تھی تو یہ میری بچی ہے، اسے بھی اللہ نے اس دولت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ آگے عالمہ بنائے فاضلہ۔ جی حافظ عبدالباسط ولد عبدالحمید نڑیاں، حافظ عبدالباسط ولد عبدالحمید نڑیاں علاقہ سے، حافظ یہ نام ہے حافظ عبدالحمید ولد، یہ تقدیم و تاخیر نام آگے پیچھے ہو گیا تھا، حافظ عبدالحمید ولد عبدالباسط۔ یہ بچہ جو ہے یتیم بچہ ہے، اور اس بچے نے، اس کا تعارف یہ ہے کہ اس کے رشتہ دار چاچا ہے نور محمد گل محمد، تو یہ بچہ یتیم ہے، اس نے ہمارے پاس حفظ نہیں کیا، اقرا روضۃ الاطفال میں کیا ہے، لیکن چونکہ یتیم تھا ان کی خواہش تھی کہ اس بڑے مجمع میں اس کی دستربندی ہو، حوصلہ افزائی، تو ہم نے اس کا نام شامل کر دیا، یہ بچہ جو حافظ عبدالحمید ولد عبدالباسط تھا۔ اس کے بعد حافظ محمد اشہد والمبشر سجاد، حافظ محمد اشہد والمبشر سجاد، یہ سلحت ارتباط سے اس حافظ صاحب کا تعلق تھا، یہ آخری حافظ تھا آج کے اس کانفرنس میں جس کی دستربندی کی جا رہی ہے۔ حافظ محمد اشہد والمبشر سجاد سلحت ارتباط سے اس کا تعلق تھا۔ یہ خوش نصیب بچے جن کے لیے آپ حضرات صبح سے تشریف اور یہ بڑے بڑے اکابر علماء کرام تشریف لائے ہیں، اور یہ جلسہ اور یہ مجلس ان کے لیے منعقد کی گئی ہے، تو اس کے بعد قرآن مجید کو حفظ کیا، پھر اس کو قرات سے پڑھا، روایت حفظ میں انہوں نے پڑھا اور فن قرات کو سیکھا، مخارج کو درست کیا، یہ الگ ایک فن ہے، 1 سال کا دارالقرآن کے ساتھ الحاق ہے، امتحان کے لیے بھی حضرات وہاں سے آتے ہیں۔ تو اس سال جو فارغ ہوئے شعبہ تجوید سے طالب علم، ان میں پہلا قاری ہے قاری ثناء اللہ والافتخار احمد، حفظ بھی یہاں کیا، اور اس کے بعد وہاں سے آؤ بچے، اس کے بعد اس نے یہاں پہ فن تجوید کو، علم تجوید کو حاصل کیا، قاری ثناء اللہ والافتخار احمد، جی ابتباد شیروان سے اس کا تعلق ہے، تو کوئی شیروان سے ہے، کوئی کوہستان چلات سے ہے، کوئی ناران علائی بٹگرام سے ہے، لیکن قرآن نے سب کو آپس میں جوڑا۔ ایک تو سیاسیوں کے دنیا دار نعرے ہوتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں، اور یہ وہ سب نفرتیں ہیں، قرآن سے جو جڑ گیا، چاہے وہ مشرق کا ہے، مغرب کا ہے، بلوچستان کا ہے، سندھ کا ہے، پنجاب کا ہے، سرحد کا ہے، یہ آپس میں بھائی بھائی اور رشتے آپس میں جوڑتے ہیں۔ اس کے بعد قاری سہیل احمد ولد سفیر احمد، قاری سہیل احمد ولد سفیر احمد، یہ بھی خوش نصیب قاری صاحب اس سال شعبہ تجوید سے فارغ ہوا، ضلع ہری پور سے اس طالب علم کا تعلق ہے، قاری سہیل احمد ولد سفیر احمد ہری پور۔ اس کے بعد قاری محمد عامر ولد مولوی حبیب الحق، قاری محمد عامر ولد مولوی حبیب الحق دیامر، علاقہ دیامر چلاس جو ہے وہاں سے اس قاری صاحب کا تعلق ہے۔ یہ حافظ قاری محمد عامر ولد مولوی حبیب الحق، والد صاحب موجود ہے، عالم ہے، اچھے مدرس ہیں۔ اس کے بعد قاری مظہر اسحاق، جی قاری مظہر اسحاق، میرے پیچھے مولانا ممتاز صاحب بھی ماشاءاللہ کھڑے ہیں، قاری اورنگزیب صاحب، یہ مقامی علماء کرام جو یہاں پہ ابھی تھے سامنے، یہ بھی آگے تشریف لے آئے، جو علاقے کے ہیں اگر سامنے تو آگے تشریف لے آئے۔ جی قاری مظہر اسحاق ولد محمد اسحاق، جی ابتباد سے اس قاری صاحب کا تعلق ہے، جو اس سال شعبہ تجوید سے فارغ ہوا۔ اس کے بعد قاری محمد حنزلہ حیات، قاری محمد حنزلہ حیات والمحمد سعید حیات، یہ 3 بھائی ہیں،
اور بلکہ 4 ہیں، اور چاروں الحمدللہ 3 حافظ ہیں، چوتھا کر رہا ہے حفظ، تو الحمدللہ چاروں حافظ قرآن ہیں۔ یہ اس سال شعبہ تجوید سے قاری محمد حنظلہ حیات وال محمد سعید حیات کراچی سے اس طالب علم کا تعلق ہے۔ اس کے بعد اس کا دوسرا بھائی قاری محمد فہد حیات ولد محمد سعید حیات کراچی سے اس کا تعلق ہے۔ قاری محمد فہد حیات کے بعد قاری محمد عظیم ولد محمد نسیم آزاد کشمیر سے، یہ آزاد کشمیر سے آ گیا ہے جی، قاری محمد عظیم ولد محمد نسیم آزاد کشمیر سے اس قاری صاحب کا تعلق ہے۔ اس کے بعد قاری احسن ضیاء ولد ضیاء الرحمن، قاری احسن ضیاء ولد ضیاء الرحمن آزاد کشمیر سے اس طالب علم کا تعلق ہے۔ آگے تشریف لائے اور ان خوش نصیب لوگوں سے علماء کرام اور خوش نصیب مجلس میں اپنے سروں پہ ان کا دست شفقت رکھوائیں۔ اس کے بعد قاری عبدالرحمن، میرے پاس مولانا مفتی زبیر سلاسہ تشریف فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ قاری عبدالرحمن ولد شاہد الرحمن، علاقہ تور غار جسے کہتے ہیں، کالا ڈاکہ کس زمانے میں نام تھا، وہاں سے بچہ آیا قاری عبدالرحمن، رہائش ادھر ہی ہے، علاقہ وہ ہے قاری عبدالرحمن ولد شاہد الرحمن تور غار۔ اس کے بعد قاری محمد احسان ولد محمد مسکین، یہ قاری محمد احسان ولد محمد مسکین کوہستان سے اس طالب علم کا تعلق ہے جو اس سال شعبہ تجوید سے فارغ ہوا۔ قاری محمد اویس شوکت ولد محمد شوکت ایبٹ آباد سے اس طالب علم کا تعلق ہے۔ قاری محمد اویس شوکت کے بعد قاری انعام الوہاب والنعیم الوہاب ضلع بٹگرام سے، یہ ضلع بٹگرام سے اس قاری صاحب کا تعلق ہے جو اس سال شعبہ تجوید سے فارغ ہوا، اور یہ اکابر علماء اور شیوخ الحدیث جو ان کے سروں پہ اپنا دست شفقت فرما رہے ہیں۔ قاری انعام الوہاب کے بعد قاری عبداللہ محفوظ ولد محفوظ الرحمن جی قاری انعام قاری عبداللہ محفوظ ولد محفوظ الرحمن، علاقہ نملی میرا، یہ نملی میرا سے اس طالب علم کا تعلق ہے جی۔ ساتھ ماشاءاللہ اور سبحان اللہ کہنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ جنت میں ایک درخت لگے گا تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، ماشاءاللہ کہہ لیں گے۔ یہ قاری عبداللہ محفوظ کے بعد قاری محمد عیسیٰ والاعجاز احمد، قاری محمد عیسیٰ والاعجاز احمد ایبٹ آباد سے اس طالب علم کا تعلق حفظ بھی ادھر کیا اور تجوید سے آج فارغ ہوا۔ اور اس کے بعد آخری طالب علم جو اس سال اس مدرسے میں شعبہ تجوید سے فارغ ہوا وہ قاری محمد خضر حیات والسعید حیات، قاری محمد خضر حیات والسعید حیات، یہ کراچی سے تعلق ہے۔ یہ 3 بھائی آج جو ہے اکٹھے شعبہ تجوید سے فارغ ہوئے، ان کے والد صاحب بھی خاص طور پر مبارکباد کی مستحق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہمارے لیے دنیا و آخرت میں نجات و شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ آپ حضرات تشریف لائے ہیں، آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ اہل علاقہ اہل محلہ پہ اللہ اس کی پوری انوارات و برکات فرمائے۔ ہمارے علاقے اس مدرسے سے پڑھے ہوئے بچے اکثر جو ہماری نڑیے کی مساجد ہے وہاں پہ درس و تدریس کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، امام ہیں، خطیب ہیں، ان کے آگے شاگرد پورے ابتباد میں بلکہ پورے صوبے ملک میں پھیل جاتے ہیں جو آج دین کی اور قرآن کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس گلشن کو اور جتنے گلشن دین کے مراکز ملک پاکستان میں ہیں ان کو قائم و دائم و آباد رکھے، اللہ علماء کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میں اب اختتامی کلمات اور دعا حضرت قاری صاحب استاذ محترم اس وقت فن قرات کے ملک کے امام اور فن قرات پر قرات عشرہ پر حضرت کی کتابیں جو ہیں تصنیف ہے اور انہی کو پڑھ کے فن حاصل کرتے ہیں، تو حضرت استاذ محترم مولانا قاری فیاض الرحمن علوی صاحب دامت برکاتہم، حضرت کا سایہ اللہ تعالیٰ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ مختصر چند اختتامی کلمات اور دعا فرمائیں گے، توجہ رکھیں انشاءاللہ۔